بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شوہر نے شادی کی پہلی رات مجھے منہ دکھائی میں ایک چھوٹا سا صندوق دیا، اور جب میں نے کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ میں نے شوہر سے پوچھا تو انہوں نے کھولنے سے منع کر دیا، کہا اسے جب تک میں نہ کہوں مت کھولنا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ دن گزرنے لگے، لیکن میرے شوہر سے میں جب بھی پوچھتی وہ منع کر دیتے اور کہتے اس صندوق کو ابھی بالکل مت کھولنا۔ لیکن مجھے تجسس ہونے لگا اور میں نے اپنے شوہر کے پاس سے اس کی چابی چرا لی۔ شوہر کے جانے کے بعد اسے کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے جو دیکھا اسے دیکھتے میری سانس رک گئی، کیونکہ اس صندوق میں تو میری ہی شمس ایک غریب گھرانے کا لڑکا تھا، جبکہ میں امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں اپنے والدین کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ میرے والدین میری ہر خوشی میں خوش تھے۔ سالگرہ سے لے کر میرے رزلٹ تک ہر خوشی کو بڑی دھوم دھام سے مناتے۔ مجھے سرپرائز بہت اچھے لگتے تھے۔ میرے والدین مجھے ایک سے بڑھ کر ایک سرپرائز دیتے۔ زندگی کا پہیہ یوں ہی چل رہا تھا۔ ایک دن جو میری زندگی میں آیا وہ سالگرہ کا دن ہی تھا، میری سالگرہ۔ اس دن سب نے مجھے تحفے دیے۔ پاپا نے کتاب دی، ماما نے چاکلیٹ دی، بہن نے ایک پیاری سی گڑیا دی۔ اس وقت میری عمر 7 سال تھی، ذہن بھی بچوں جیسا تھا۔ میں نے خوب اچھے طریقے سے سالگرہ منائی۔ اتنے میں مجھے میرے دوست نے آواز دی۔ شمس میرا دوست تھا، کلاس فیلو بھی، اور سب سے بڑھ کر پڑوسی بھی۔ ہماری اور ان کے گھر کی دیوار بالکل سانجھی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی دیوار کے پاس پہنچی۔ دیوار میں جا بجا اینٹیں صاف نظر آ رہی تھی، لیکن اس دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ وہاں سے میری امی اور اس کی امی باتیں کرتی۔ کسی چھوٹے ڈونگے میں سالن پکڑانا ہوتا تو اسی سوراخ سے پکڑا دیتی۔ اگر شمس کو مجھے کاپی دینی ہوتی تو وہ کاپی کو فولڈ کر کے مجھے اس سوراخ کے ذریعے ہی پکڑا دیتا، یعنی دروازے سے زیادہ اہمیت وہ سوراخ رکھتا تھا۔ کہاں تھے تم؟ آج میری سالگرہ ہے اور تم میری سالگرہ میں نہیں آئے۔ سارے فرینڈس تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ تم مجھے گفٹ دو گے۔ میں نے سوراخ کے پاس آتے ہی اسے لڑنا شروع کر دیا۔ سوری ماما، دراصل مجھے کچھ کام تھا جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا، لیکن میں تمہارا تحفہ لایا ہوں۔ کیا سچ میں؟ ہاں بالکل، یہ دیکھو۔ اس نے مجھے سوراخ سے ایک چھوٹی سی ٹوکری پکڑائی۔ یہ گتے کی بنی ہوئی چھوٹی سی ٹوکری تھی جس پہ گفٹ پیپر بھی چڑھایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی جسامت نہیں بدلی تھی۔ میں نے ٹوکری کو اس کے نرم ملائم گتے کے بنے ہوئے ہینڈلوں سے پکڑا۔ اس نے مجھے ایک چھوٹا سا کارڈ بھی دیا۔ یہ کارڈ چھوٹا تھا کیونکہ بڑا کارڈ کسی صورت اس چھوٹے سوراخ سے نہیں گزر سکتا تھا۔ اس نے مجھے جنم دن کی مبارکباد دی۔ اتنے میں مجھے میری ایک دوست آوازیں دینے لگی۔ میں اس کو بائے بول کر اپنی دوستوں کے پاس آ گئی۔ میری ایک دوست کہنے لگی کہ تمہارے فرینڈ نے تمہیں کیا دیا، جبکہ دوسری نے ساتھ ہی کہا اس نے کیا دینا ہے، وہ تو اس کی سالگرہ میں بھی نہیں آیا۔ میں نے کہا نہیں، اس نے مجھے یہ دیا ہے۔ میں نے چھوٹی سی ٹوکری اور کارڈ ان کو دکھائے تو وہ میرا مذاق اڑانے لگیں۔ ایک نے کہا یہ ٹوکری، اس کا تو خود کا سائز اتنا چھوٹا ہے، اندر کیا ہو سکتا ہے، ایک عام سی چاکلیٹ۔ دوسرے نے کہا شمس کے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ وہ چاکلیٹ خرید سکے، مجھے تو اس میں کینڈی لگتی ہے۔ جبکہ تیسرے نے کہا دیکھ لو، جیسے کھن کھن کی آواز آ رہی ہے نا اس میں، مجھے تو شوگر لگتی ہے۔ تینوں کھلکھلا کے ہنسی۔ ساری رات شمس کے تحفے کو دیکھ کر میں روتی رہی۔ شمس نے واقعی ایک معمولی سا تحفہ دیا تھا۔ اگلے دن میرے والد نے بتایا کہ ان کا تبادلہ جھنگ ہو گیا ہے، اس لیے انہیں دوسرے شہر جانا ہے۔ میں اپنے اسکول گئی اور سرٹیفکیٹ لے آئی اور ساتھ باقی کلاس فیلوز اور دوستوں کو بھی ملائی۔ جب میں اپنے گھر سے جانے لگی تو میں نے شمس کو اسی سوراخ میں کھڑے پایا۔ مجھے اس کی آنکھیں نظر آئی تھیں۔ شاید اس نے اپنا چہرہ جان بوجھ کر نیچے کر لیا تھا۔ میں نے ہاتھ لہرا کر بائیں کر دیا تو اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ گاڑی جھنگ کی طرف چلی گئی تھی۔ 15 سال بعد میں جوانی کی عمر کو چھو رہی تھی۔ خدا نے حسن، عقل، سب کچھ دیا تھا۔ اچھی ماں کی بدولت کھانے پکانے کا ہنر بھی ان سے میں نے لے لیا تھا۔ میرے لیے رشتے آنا شروع ہو چکے تھے۔ میری پچھلی سالگرہ پر بہت سے مہمان آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک انٹی اور ان کا بیٹا میرے قریب آئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ انٹی پیار سے مجھے گلے لگا رہی تھیں اور ان کا بیٹا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میرا شک اب پکا ہو رہا تھا کہ یہ بیٹی بیٹی اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ مجھے اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہیں یہ۔ میں ان سے معذرت کر کے ایک طرف کو ہو گئی، یعنی مہمانوں کو دیکھنے لگی۔ اس کے بعد مجھے وہی لڑکا کافی جگہ پر نظر آنے لگا۔ اس کے لہجے میں اثر تھا، وہی جو میں شمس کے لیے محسوس کرتی تھی۔ جب کبھی میں لائبریری میں ہوتی یا کسی مارکیٹ میں جاتی
تو مجھے وہ دکھائی دیتا۔ میں سوچتی کہ یہ کیوں میرا پیچھا کرتا ہے، آخر یہ کیا چاہتا ہے۔ اس طرح سے یوں ہی ایک دن میں بیٹھی اپنی مما سے بات کر رہی تھی، میں نے اپنی امی سے کہا کہ مما، ہمارا بھی کوئی گھر نہیں، مجھے کسی چیز سے لگاؤ نہیں ہو سکا۔ لوگوں کا گھر ہوتا ہے ایک گھر جس میں وہ اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ان کے جذبات جڑے ہوتے ہیں، اور ایک ہم ہیں۔ ویسے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں خود کو ایک گھر سے دوسرے گھر شفٹ ہوتا دیکھ رہی ہوں۔ گھر کیا ہوتا ہے مجھے معلوم ہی نہیں۔ میری امی نے کہا، ارے بس بیٹا، ہماری قسمت میں یہی ہے، تمہارے پاپا کی جاب بھی تو ایسی ہی ہے نا، 2 ماہ کے بعد ہی بدل دیتے ہیں جگہ۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مما آپ کو اب تک کون سا گھر سب سے اچھا لگا مما، سب سے زیادہ؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ ارے بھائی، مجھے تو اپنے ابا کا گھر ہی اچھا لگتا تھا، سب کیسے مل جل کر رہتے تھے۔ اس کے بعد تمہارے ابا کا گھر کہاں، وہ ادھر ہیں۔ تم بتاؤ تمہیں کون سا گھر اچھا لگا؟ میں نے کہا، امی آپ کو یاد ہے کہ ہم برے والا کے گاؤں 255 میں رہتے تھے؟ وہاں ایک گھر تھا جس کی دیوار میں ایک سوراخ بھی موجود تھا۔ میں نے ماضی کے قصے کھولنے شروع کر دیے تھے۔ میری امی نے کہا، ہاں بیٹا، مجھے اچھے سے یاد ہے، ان کا ایک لڑکا بھی تھا، تمہاری عمر کا ہی تھا، کیا نام تھا اس کا؟ امی سوچنے لگی تو میں نے جھٹ سے کہا، امی شمس نام تھا اس کا۔ پھر تھوڑا سنبھل کر بات کو سنبھالا، شمس نام تھا نا امی اس کا۔ اس کی امی بہت اچھی تھی، کتنا خیال رکھتی تھی وہ ہمارا۔ اچھا، مجھے تو کچھ یاد نہیں پڑتا۔ یاد یہ باتیں وہی لوگ رکھتے ہیں جو کسی کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہوں۔ امی شاید طنز کر رہی تھی یا مجھے چھیڑ رہی تھی، میں اندازہ نہ لگا سکی، لیکن میری نگاہیں جھک سی گئی۔ شام کو میری بہن زہرا فیس بک دیکھ رہی تھی، میں سیب کھاتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بورے والا کسی فنکشن پہ جا رہی ہے۔ میں نے مزید پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ کسی پرائیویٹ کالج میں جانا ہے، وہاں مشہور سنگر فلک شبیر، آئمہ بیگ اور حنا نصر اللہ آ رہے ہیں، اور وہ اس دفعہ بہت زیادہ پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے مزید پوچھا کہ فنکشن کہاں ہے تو پھر کہنے لگی، بتایا تو ہے برے والا میں ہے۔ سیب جیسے میرے گلے میں اٹک سا گیا ہو۔ میری بہن نے کہا، خیریت ہے؟ تم یہ عجیب سا بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی ہم وہاں رہتے آئے ہیں، ہمارا تعلق تھا اس جگہ سے۔ میری بہن کہنے لگی، پھر تم بھی چلو۔ میں نے کہا، میں نہیں جا سکتی، مجھے فنکشن میں جانا اچھا نہیں لگتا، طرح طرح کے لوگوں میں مجھے الجھن ہوتی ہے۔ میں اتنا کہہ کر کمرے میں آ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ بھی میں خاموش تھی۔ مما نے پوچھا کہ بیٹا ٹھیک سے کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ صبح ہوئی تو میری بہن میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ میں نے تمہاری ٹکٹس بھی لینی ہیں اور تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔ میں نے انکار کر دیا، لیکن وہ مجھے زبردستی لگی۔ میں بس میں بیٹھی بورے والا کی طرف روانہ تھی، دماغ سوچوں میں گم تھا۔ مجھے نہ جانے ایک طویل عرصے کے بعد وہی شمس یاد آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سنگرز آ چکے تھے، انہوں نے انٹری گانے گاتے ہوئے کی تھی۔ تالیوں کا ہجوم، شور شرابہ مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ میں کچھ دیر تک وہیں ان کے ہجوم میں انجوائے کرتی رہی اور پھر واپس گیٹ کی طرف آ گئی۔ کیوں نہ میں ایک بار اپنے گھر جا کر دیکھوں، لیکن وہاں تو اب نہ جانے کون رہتا ہوگا، کیا وہ لوگ مجھے گھر میں آنے دیں گے؟ مگر شمس کا گھر تو وہی ہے نا، وہ میرا استقبال کرے گا۔ اس کی امی کتنی اچھی تھیں، وہ مجھے ایک بار جا کر دیکھنا چاہیے۔ اتنی دور اب جب آ ہی گئی ہوں تو خالی ہاتھ نہیں جاؤں۔ میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں رکشے میں بیٹھ گئی اور 255 کی طرف چل پڑی۔ یہ قصبہ اب شہر لگنے لگا تھا۔ بینک، سوئی گیس، بجلی، واٹر پلانٹ، پکی کشادہ سڑکیں، کیا نہیں تھا یہاں۔ چونکہ اب شہر کا نقشہ تبدیل ہو چکا تھا، لیکن کچھ نشانیاں تھیں جو کہ ابھی بھی وہی تھیں۔ میں نے 1-2 دکانوں کے مالکوں سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا۔ میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ارے کون ہے؟ رکو 1 منٹ آیا۔ ایک بزرگ کی آواز مجھے سنائی دی۔ میں دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ جی بیٹا جی، آپ کون ہیں؟ سفید داڑھی والے بزرگ نے پوچھا۔ میں نے رسمی سے الیکس لیک کے بعد انہیں سب بتا دیا۔ وہ مجھے اندر نہیں آنے دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا، او بیٹا جی، اب یہاں پر وارداتیں بہت ہوتی ہیں، لڑکیاں بہانوں سے گھر میں داخل ہوتی ہیں اور سب لوٹ کر چلتی بنتی ہیں۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ چاہیں تو مجھے دیکھ سکتے ہیں، میری تلاشی لے لیں۔ میں نے فوراً سے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی۔ بیٹا ہمیں 5 سال ہوئے ہیں یہاں آئے ہوئے، اندر آ جاؤ،
شریف گھرانے کی معلوم ہوتی ہو، ویسے بھی یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، ایک عمر کا تجربہ ہے میرا۔ وہ یہ کہتے ہوئے مجھے اسی دیوار کے پاس لے آیا۔ بیٹا، جس دیوار کی طرف تم نے باتیں کی ہیں، دیکھو یہاں تمہیں کوئی سراغ نظر آتا ہے؟ دور دور تک کوئی سراغ نہیں ہے، ان نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا۔ میں نظر دوڑا رہی تھی پر مجھے کہیں سراغ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں ایک لڑکا سیڑھیاں اترتے ہوئے آیا، جسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی، کیونکہ یہ تو وہی لڑکا تھا جو میری سالگرہ میں آیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، ارے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے ساری حقیقت واضح کر دی۔ اس نے سر ہلایا اور مسکرا دیا، کہنے لگا، آخرکار محبت کھینچ لائی آپ کو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس لحاظ سے کہہ رہا تھا، کہیں وہ اپنی محبت کی بات کر رہا تھا، لیکن میں تو کوسوں دور تھی۔ کچھ دیر تک بزرگ میرے لیے ایک چائے کا کپ لے آئے۔ میں نے شکریہ کہہ کر چائے کا کپ لے لیا۔ میں نے چائے کے 2 گھونٹ پیے اور شمس کا پوچھا۔ بزرگ کہنے لگے، ساتھ والے گھر میں اب کوئی نہیں رہتا 1 سال سے، اور ویسے بھی جب سے میں ہوں یہاں شمس نام کا کوئی نہیں دیکھا۔ انہوں نے میری طرف شفقت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر میری جاگی ہوئی امید پھر سے سو گئی۔ میں نے ایک نگاہ اس لڑکے پہ ڈالی اور باہر نکل آئی۔ میں سوچنے لگی کہ میری بہن مجھے ڈھونڈ رہی ہوگی۔ پھر مجھے موبائل کا خیال آیا تو میں نے موبائل پرس سے نکالا۔ 20 مس کالز آ چکی تھیں۔ میری بہن یقیناً پریشان تھی۔ میں نے موبائل نکالا اور کال کی اور اسے کہا، میں کالج کے واش روم کی طرف آئی ہوں، کافی حد تک رش ہے یہاں پر، بس اپنا میک اپ ٹھیک کرتے ہی میں واپس آ جاتی ہوں۔ میں نے اپنی بہن کو تسلی دی اور بزرگ کا شکریہ ادا کر کے واپس کالج چلی گئی۔ کالج آئی تو میری بہن نے پوچھا، تم تو کہہ رہی تھی کہ تم اپنا میک اپ ٹھیک کر کے آتی ہو، لیکن تم تو ایسی لگ رہی ہو جیسے ابھی منہ دھو کر آئی ہو۔ میں نے کہا، واش روم میں آئینے کے سامنے میں لپسٹک لگا رہی تھی، ایک لڑکی زور سے مجھ سے آ ٹکرائی، میری ساری لپسٹک اس نے خراب کر دی۔ مجھے بہت غصہ آیا، میری کافی بحث ہوئی اس سے۔ مجھے اتنا غصہ آیا تھا کہ میں نے اپنا منہ ہی دھو لیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کا دھیان دوسری باتوں کی جانب لگایا۔ آئمہ بیگم گانا گا رہی تھی، گانے کو سب لوگ انجوائے کر رہے تھے۔ واپسی رات کو ہوئی، امی بار بار کالز کر رہی تھی، انہیں فکر ہو رہی تھی کہ میں ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی۔ میں نے کال کر کے بتایا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ صبح 8 بجے میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھی، شاور لے کر ناشتے کی میز پر آ گئی۔ یہ کیا ہے امی؟ میں نے ایک ڈائننگ ٹیبل سے لفافے کو اٹھایا، اندر ایک تصویر تھی، ایک لڑکے کی تصویر۔ میری امی نے بتایا، تمہارے پاپا نے تمہارے لیے ایک لڑکا پسند کیا ہے، دیکھو تو تمہیں پسند آئے گا۔ میں نے تصویر نکالی اور دیکھی۔ میری پہلی نگاہ اس کی نظروں پر پڑی، وہ اچھی تھیں لیکن نہ جانے کیوں مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میرے ذہن میں تو بس شمس کی آنکھیں سما گئی تھیں، ان کے سامنے مجھے ہر انسان کی آنکھیں ناپسند تھیں۔ کیا ہوا، اچھا ہے نا لڑکا؟ امی نے پوچھا۔ شمس کا کوئی ایڈریس میرے پاس نہ تھا، نہ ہی ایک طویل مدت سے میں نے اسے دیکھا تھا۔ کیسے ڈھونڈتی، سوچتی کہ کیا وہ بھی مجھے ڈھونڈتا ہوگا۔ میں اب اس کے سہارے بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے امی سے کہا، یہ تو وہی لڑکا ہے۔ امی نے مجھے سمجھایا، بیٹا ہم نے ساری چھان بین کر لی ہے، لیکن میرا دل کھٹک رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس لڑکے سے میرا کوئی واسطہ ہے، لیکن میں شیور نہیں تھی۔ یہ رسک تھا جس کے بعد میرے لیے ایک پچھتاوا باقی رہ جاتا۔ میں نے اس لڑکے کو پسند کر لیا اور شادی کے لیے حامی بھر لی۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ میرے والدین اور بہن نے اپنے سارے ارمان پورے کیے، میں بیاہ کرا گئی۔ اب یہ میرا سسرال تھا۔ میں مسحری پر بیٹھی ہوئی تھی، میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا، سلام کیا اور کچھ باتیں کی۔ میں نے کہا، آپ میرا گھونگھٹ تب تک نہیں اٹھا سکتے جب تک آپ مجھے کوئی تحفہ نہیں دیتے۔ میرے شوہر نے کہا، ابھی تو میرے پاس تحفہ نہیں ہے۔ میں برا سا منہ بنا کر بیٹھ گئی اور کہا، آج کا دن میرے لیے خاص دن ہے، محبت کا دن ہے، اور آپ ایسا کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ میرے شوہر نے اپنا گلا کھنکھارا اور عرض کی، دیکھیے محبت کا کوئی خاص دن نہیں ہوتا، ہر دن ہی اللہ کا دیا ہوا ہے، ہر دن ہی محبت کا دن ہے، ہمیں اپنا ہر دن خوشگوار بنانا ہے۔ میں نے سر جھکا کر اعتراف کر لیا، وہ واقعی کسی حد تک صحیح کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک صندوق دیا، میں کھولنے لگی تو منع کر دیا۔
ایسا کیا ہے اس میں؟ میں نے حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگے بس بتانا ہی تو نہیں ہے۔ مزید کہا کہ ہماری شادی کی پہلی اینیورسری پہ تم اسے کھولو گی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن مجھے بڑا تجسس ہو رہا تھا کہ ایسی کیا چیز ہے اس میں کہ انہوں نے اس کو کھولنے کی مدت اتنی لمبی کر دی ہے۔ مجھے تجسس ہو رہا تھا، عورت تھی، کہاں صبر ہو رہا تھا۔ دروازہ لگایا اور صندوق کو پاس رکھا۔ ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ سوچا یہاں میرے شوہر نے کیمرہ بھی لگایا ہو سکتا ہے، شاید کہیں ریکارڈ ہو رہا ہو۔ یہ سوچ کر میں نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور صندوق وہیں رکھ دیا۔ گھر والے ناشتہ لے کر پہنچ گئے تھے۔ میں نے سبھی کو انگوٹھی دکھائی جو اس رات صندوق دینے کے باوجود انہوں نے میری انگلی میں پہنا دی تھی۔ کیوں پریشان ہو آپی؟ میری بہن نے مجھ سے پوچھا تھا۔ شاید اسے میری پریشانی نظر آ گئی تھی۔ میں نے کہا کچھ نہیں۔ میری بہن نے اصرار کیا کہ میں اسے بتاؤں تو میں نے کہا انہوں نے مجھے ایک باکس دیا ہے جس میں کچھ ایسا ہے جو یہ مجھے بتا نہیں رہے۔ کہہ رہے ہیں کہ شادی کی سالگرہ پہ کھولیں گے۔ میں اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتی، میرا دھیان ہر وقت ادھر ہی رہتا ہے۔ اس نے کہا آپی تم یہ صندوق کھول لو، جیجو کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے کہا انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم اس صندوق کو نہ کھولو تو بہتر ہے، کیونکہ اگر تم نے یہ صندوق کھول لیا تو تمہیں زیادہ تجسس ہوگا، پھر یہ تجسس تمہیں ساری زندگی برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ کو ڈرا رہے ہوں گے، آپ ایک کام کریں، اس کو کھولیں، دیکھیے تو صحیح کہ اس میں ہے کیا۔ میں نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نہیں کھول سکتی۔ میری بہن نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا ارے کہیں کیمرہ نہیں لگا ہوا، آپ بس ڈرنا بند کریں، یہ خواہ کے وہم پالنا بند کریں آپ۔ لیکن میں نہ مانی۔ گھر والے چلے گئے۔ میں اب دن رات اسی صندوق کے بارے میں سوچتی رہتی کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے کھولوں، کہیں میں اسے کھول کر دوہری مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ کہتے ہیں نا کہ شیطان ہی ہے جو میاں بیوی میں لڑائی کروانے کا شوق رکھتا ہے۔ اماں حوا اور بابا آدم کو بھی تجسس ہی ہوا تھا کہ انہوں نے یہ دانہ کھا لیا اور جنت سے نکال دیے گئے۔ مجھے شیطان نے بھڑکایا کہ میں اسے کھولوں۔ کہتے ہیں کہ شیطان کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے۔ مجھے افسوس ہوا کہ وہ شیطان میری ہی بہن میں آ گیا جس نے مجھے بہکایا۔ میں اور میری بہن بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ہم نے دروازہ لاک کر لیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میری زندگی کی آخری غلطی ہے۔ میں نے دل پہ پتھر رکھ کے صندوق کھولا تو جو نظر آیا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں نے حیرت میں ڈوبے ہوئے اس چیز کو نکالا۔ میں یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ میری بہن مجھ سے سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی، لیکن میں شاید گہری سوچوں میں گم اس چیز کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اپنی بہن کے جھنجھوڑنے پہ میں ہوش میں آئی۔ میں بھاگنے لگی، لیکن میری بہن مجھے پکڑ رہی تھی۔ میں اپنی بہن سے کہہ رہی تھی مجھے اس چیز کے بارے میں اپنے شوہر سے پوچھنا ہے۔ میری بہن مجھے سمجھا رہی تھی اگر تم نے اس سے ابھی پوچھ لیا تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی، تمہارا راز افشاں ہو جائے گا۔ میرا دل تھا کوئی پتھر نہیں تھا جو اس چیز کو برداشت کر لیتی۔ میں نے اپنی بہن سے ہاتھ چھڑوا لیا اور بھاگتے ہوئے اپنے شوہر کے سامنے گئی اور کہا کیا ہے یہ، کہاں سے ملا، کیسے آیا یہ آپ کے پاس؟ میں نے سوال پہ سوال شروع کر دیے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے بازو سے پکڑا اور کمرے میں لے آیا۔ میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ انہوں نے میری بہن کو کمرے سے جانے کے لیے کہا۔ وہ گئی تو مجھے شرمندگی، حیرت، نہ جانے کیا کیا تھے جو میرے وجود کو کھا رہا تھا۔ میرے شوہر نے بولنا شروع کیا اگر تمہیں اتنا ہی تجسس تھا اس بارے میں جاننے کا تو مجھے پرسنل میں پوچھ لیتی، یہ سب کے سامنے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز بتائیں یہ کہاں سے ملا ہے آپ کو؟ پہل تو انکار کیا۔ جب میں ان کے قدموں میں گر گئی تو ان کا دل نرم ہوا۔ کہنے لگے یہ کیا ہے، مجھے اس کی حقیقت بتاؤ۔ میں نے اپنی ساری بات انہیں بتا دی۔ آپ سب جانتے ہیں وہ کیا چیز تھی؟ وہ وہی ٹوکری تھی جو شمس نے مجھے دی تھی۔ اس دن سالگرہ پہ میں نے گفٹ کھولا تو اندر سے چوڑیاں برآمد ہوئیں۔ میری دوستوں نے مذاق اڑایا اور گفٹ کو باہر پھینک دیا۔ جب تک میں گلی میں پہنچی تو کسی نے اٹھا لیا تھا۔ تو کیا یہ آپ نے اٹھایا تھا؟ میرے شوہر نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ میرا ہے، اور تب واپس کیوں نہیں کیا آپ نے؟ آپ اس وقت میرے گھر کے سامنے کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں لیا تھا، میرے بھائی نے اٹھایا تھا۔ انہوں نے مجھے امی کے سامنے لا کھڑا کیا اور کہا
पहचानो इन्हें। मैं बस देख रही थी। मेरा शौहर दूसरी तरफ देखकर हंस रहा था और बोला, अरे यही है शम्स की माँ, मेरी माँ। मेरी माँ के अल्फाज बिजली की तरह मुझ पे पड़े। कहने लगे, तुमने जब वो टोकरी बाहर फेंक दी थी तो मेरे भाई शम्स ने उठाई थी। दिन रात वो रोते रहते थे। आप चली गई थी इस वजह से भी और तोहफे की नाकदरी की वजह से भी। शम्स कहाँ है? मैंने बमुश्किल पूछा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, वो तो तभी मर गया था जब तुम उसे छोड़कर चली गई थी। तुम अमीर थी, तुम्हारी शादी किसी अमीर घराने में ही हो सकती थी। मैं जो पहले अपने मामू के पास रहता था, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी माँ के पास चला आया। मैंने खूब मेहनत की, पैसा इकट्ठा किया, इसलिए नहीं कि मैं लालची था, बल्कि इसलिए कि मुझे अपने भाई की मोहब्बत को हासिल करना था। मैं रो रही थी। मेरे शौहर ने मेरे आंसू साफ किए और कहा, हमें तुमसे कोई गिला नहीं है, बस ये चूड़ियाँ संभाल के रखो। हम ये चूड़ियाँ अपनी बेटी को पहनाएंगे। ये चूड़ियाँ उसी के मुकद्दर के लिए बनी हैं। मुझे समझ आया कि इस दुनिया में कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं बनी होती। हम कुछ सोचते हैं और हो कुछ जाता है। चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दें। हो सकता है वो हमारी किस्मत में ना हो, और जो शख्स आपको छोड़कर चला जाए उसकी याद में मत तड़पें, क्योंकि शायद वो ज़िंदा ना हो, या फिर शायद वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका हो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।